اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. صدق اللہ العظیم. حسد کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ حسد کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے. تو آج تھوڑا ہٹ کر رجب کے بارے میں ایک ضروری بات تھی کہ 22 رجب کو حضرت امیر المؤمنین خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. تو اس دن کچھ لوگ کنڈے بناتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی پوچھے کہ آپ کنڈے کیوں بناتے ہیں تو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ اس دن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے یا پیدائش ہے. اور بعض لوگ کچھ کہانی سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا اور اس کی ایک بیوی تھی. یہ دونوں بہت غریب تھے. اس کے بعد اس کی بیوی کے پاس امام جعفر صادق ہے اور اس نے کہا کہ آپ میرے نام پہ 22 رجب کو کنڈے کیا کرو تو آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. تو چنانچہ انہوں نے کنڈے کیے اور وہ پھر امیر ہو گئے, بادشاہ بن گئے. یہ بہت لمبی کہانی ہے, ایک فرضی کہانی بنی گئی ہے. اور بعض حضرات یہ جو دو باتیں ہیں یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ کنڈے کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ رسم پائی جاتی ہے. ان سے پوچھا جائے تو بعض مسلمان یہی کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. اور بعض کو علم ہی نہیں ہوتا یہ ہم کیوں کرتے ہیں. اکثر چیزیں ایسی ہے کہ ہمارے مسلمان کرتے ہیں, ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, بس دیکھا دیکھی کرتے جاتے ہیں. اس کی نہ وجہ کا علم ہوتا ہے نہ جو ہے اس کی علت کا ان کو معلوم ہوتی ہے, ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. تو جو کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس دن وفات ہے یا پیدائش ہے, تو یہ کچھ جو غالی شیعہ ہیں, جو سخت شیعہ متعصب شیعہ وہ کہتے ہیں. کیونکہ اکثر جو شیعہ ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ 22 رجب کو نہ امام صادق کی وفات ہے اور نہ ہی پیدائش ہے. جیسے 14 ستاروں کے اندر یہ شیعہ کی بہت بڑی کتاب ہے, نجم الحسن نے لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق کی پیدائش 17 ربیع الاول کو ہے اور وفات جو ہے وہ 18 یا 15 شوال کو ہے. یہ ان کا بہت بڑی معتبر کتاب ہے اور ان کا بہت بڑا عالم ہے. اسی طرح الکافی ان کی کتاب ہے اور وفیات العیان ان کی کتاب ہے, جواہر التاریخ کتاب ہے, تحفۃ العوام یہ ان کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں. اور ان سب کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق کی جو پیدائش ہے وہ 17 ربیع الاول ہے اور وفات 15 شوال کو ہے. تو شیعہ جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق کی اس ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں, تو جب اس تاریخ کو نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے بلکہ اس تاریخ کو تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے, تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کی خوشی میں آ کر امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ شروع میں جب یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا کنڈوں کا, تو یہ کھلے عام کر رہے تھے کہ ہم امیر معاویہ کی خوشی میں یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر مسلمانوں کی اور شیعوں کی لڑائی ہو گئی اور بہت زیادہ نقصان ہوا. اس وقت مسلمانوں کا بہت زور تھا, مسلمانوں کے ایمان مضبوط تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا. بعد میں انہوں نے یہ رات کے وقت شروع کر دی, رات ہی رات کنڈے کرتے اور صبح کے اذانوں سے پہلے یہ کر لیتے. اور اگر تھوڑا بہت کسی کو علم ہو ہی جاتا تو ان کو کہتے ہیں ہم تو امام جعفر صادق جو ہے ان کی وفات یا پیدائش کے پر یہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں, ہم امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی نہیں مناتے. تو پھر یہ رات کو یہ کنڈے بننے شروع ہو گئے. تو ان کا دیکھا کچھ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ رواج آ چکا ہے. تو چاہے علماء دیوبند ہیں, چاہے علماء اہل حدیث ہیں, چاہے علماء بریلوی ہیں, سب کا اس بات پہ اتفاق ہے. جتنے بھی ہمارے مسلمانوں کے یہ مسلک ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ جو کنڈے پکاتے ہیں یہ شیعوں کی رسم ہے, اور یہ وہ بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں یہ پکاتے ہیں اور اس کی وفات خوشی مناتے ہیں.
جیسے بریلوی علماء نے لکھا ہے، ان کے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں مولانا محمد قاسم نقشبندی قادری، انہوں نے اپنے فتاوی فیض الرسول کے اندر یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کھول کر یہ بیان کیا ہے کہ یہ شیعوں کی رسم ہے اور ہمارے سنی حضرات مسلمان حضرات کچھ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں دھوکے میں آ کر، وہ یہ سمجھنے ہیں کہ یہ امام جعفر کے لیے، یہ امام جعفر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض میں وہ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اس میں ہمارے کچھ سنی مسلمان وہ بھی پھنس گئے ہیں۔ اسی طرح دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ محمد علی نقشبندی نے کتاب لکھی ہے، اور ماہنامہ نور کے اندر یہ لکھا گیا ہے، اور مناقب امیر معاویہ اور قرنوں کا ختم محمد صدیق نقشبندی نے، یہ کتابیں جو علماء بریلوی حضرات ہیں انہوں نے لکھی ہے، اور 5-6 صفحات پر اس کا رد کیا ہے، اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہمارے اندر یہ جو چیزیں آئی ہیں، کچھ ہمارے جو کھانے پینے والے مولوی ہیں ان کو حالانکہ علم بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ پیٹ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور کوئی ختم دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ جائز ہے۔ یہ صرف وہ مولوی ہیں جو کہہ رہے ہیں جو پیٹ پرست ہوتے ہیں، وہ دین کو نہیں سمجھتے بلکہ صرف پیٹ کی خاطر وہ لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں یہ بغض معاویہ ہے، انہوں نے 4-5 صفحوں پہ اس بات کو یہ واضح کیا ہے۔ اور شیعہ کتاب کے اندر جو غالی شیعہ ہیں بہت زیادہ متعصب ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ ہم جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے اس کی خوشی میں آ کر کرتے ہیں۔ جیسے ان کی کتاب زاد المعاد ہے، اس میں لکھا ہے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور یہ ہمارے لیے شکرانے کا دن ہے، اس دن ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے مسار الشیعہ، تو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے 22 رجب المرجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نیکی کا دن ہے۔ جیسے ہمارے مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن بہت نیک دن ہے، تو ان کے ہاں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن فوت ہوئے تھے اس دن کو وہ نیک سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے تحفۃ العوام اور اقبال الاعمال، ان سب میں یہی بات انہوں نے لکھی ہے شیعہ حضرات نے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اس وفات والے دن ہم خوشی کرتے ہیں، کوئی مٹھائی بانٹتا ہے، کوئی کنڈے کرتا ہے، کوئی کیا کیا کرتا ہے، وہ خوشی کے طور پہ وہ کہتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو سیدھا سادہ بیچارے مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی دیکھا دیکھی ان کی وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں، تو بہت سے مسلمان ہیں اور بہت سے ایسے کام آ گئے ہیں جن کا ہمارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا یہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو فوت کی ہوتی ہے، فوت کی والے دن جنازے کے بعد ہم دعوت کرتے ہیں، یہ کسی کا مسلک نہیں ہے، نہ بریلویوں کا ہے، نہ دیوبندیوں کا ہے، نہ اہل مسلمانوں میں سے کسی کا مسلک نہیں ہے کہ اس وقت ہم دعوت کریں۔ اس بات پہ سب متفق ہیں، یہ جو بعد میں دعوت کی جاتی ہے یہ ناجائز ہے، کیونکہ غمی کا دن ہوتا ہے، اور غمی کے دن یہ جو کھانا کھلانا ہوتا ہے یہ خوشی کے دنوں میں ہوتا ہے۔ اس بات پہ سب متفق ہیں، یہ عوام نے اپنی طرف سے دعوت کر کے اور کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ تھوپ دیا ہے کہ ہم بریل میں اس لیے کرتے ہیں، یا ہم دیوبندی ہیں اس لیے کرتے ہیں، یا ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ عوام کے اندر ہے، جتنے بھی اور ہمارے مسلک ہے، چاہے بریلوی ہے، دیوبندی ہے اور اہل حدیث ہے، یا چاہے جماعت اسلامی والے، ان کے جتنے بھی مفتیان کرام ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیں بڑے بڑے مدرسوں میں، آپ اس کے بارے میں پوچھیں، وہ فتویٰ دیں گے یہ جائز نہیں ہے۔ غمی والے دن دعوت کرنا، یہ دعوت جو ہوتی ہے یہ اکثر خوشی کے دنوں میں ہوتی ہے، اور 3 دن جو ہوتے ہیں یہ سوگ کے ہوتے ہیں۔ سوگ کے اندر یہ کھانا پلانا یہ خوشی کے دنوں میں ہوتے ہیں، غمی کے دنوں میں نہیں ہوتا۔ یہ ضیافت کرنا، مہمان نوازی، البتہ یہ دعوت ہم مثال ثواب کے لیے 3 دن کے بعد بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو کل خانی کا جو یہ اختلاف ہے اس میں بھی سب متفق ہے، تیسرے دن کوئی چیز پکانی نہیں چاہیے، ضیافت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خوشی کے دنوں میں ہوتی ہے۔ البتہ اختلاف اس بات میں ہے، تیسرے دن جو آج کل طریقہ بنا ہوا ہے سب کو بلا لیتے ہیں اور سب جمع ہو کر سارے ثواب کرتے ہیں یا اکٹھا ہو کر، اختلاف اس بات میں ہے، اس بات میں نہیں ہے کہ آپ چاول کیوں پکاتے ہیں یا آپ ضیافت کیوں کرتے ہیں۔ اس بات پہ سب متفق ہیں کہ تیسرے دن ان 3 دنوں میں کوئی کھانے پکانے والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔
چاہے پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، تیسرا دن، اس کے بعد آپ دعوت کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کھا پکا سکتے ہیں، کیونکہ ضیافت جو ہوتی ہے، کھانا پکانا، یہ خوشی کے دنوں میں ہوتا ہے، اور یہ جو 3 دن ہے فوت کی گئے یہ غمی کے دن ہیں۔ تو اس لیے ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی اس کنڈوں کی رسم میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ امیر معاویہ کے بغض میں شیعہ حضرات کرتے ہیں، اور دیکھا دیکھے ہمارے کچھ مسلمان بھی اس میں پھنس گئے ہیں۔ تو جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جاننے والے اگر وہ کرتے ہیں، ان کو اس بات سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام کے سے بغض رکھنا اور یہ آخرت کی بربادی کا سبب بنے گا، نہ کہ ہماری اس سے جنت ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔